بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند روز سے سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہے جس میں دو خواتین اپنے ہوٹل کے مینیجر اویس کا مذاق اڑا رہی ہیں، اور مذاق اڑانے کی وجہ یہ ہے کہ اسے صحیح سے انگریزی بولنی نہیں آتی۔ بدقسمتی سے یہ ہمارے معاشرے کی ایک بیماری ہے کہ ہم نے انگریزی بولنے کو ترقی اور تہذیب اور شائستگی کی علامت قرار دے دیا ہے۔ حال یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی انگریزی زبان میں بولنا سکھاتے بھی ہیں۔ ہم انہیں پھلوں کے نام اور سبزیوں کے نام اور دیگر جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ انگریزی میں سکھاتے ہیں، اور اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بچہ کتنی اچھی انگریزی بولتا ہے۔ انگریزی زبان یہ آج کی ایک جدید زبان ہے۔ اس کے اندر سائنس اور اس کے اندر ٹیکنالوجی کے علوم اور معارف کا ایک خزانہ موجود ہے۔ یہ رابطے کی زبان ہے، اور اس زبان کا سیکھنا، اس کا فہم حاصل کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور اس کے لیے کسی نے منع بھی نہیں کیا۔ ہمیں اس زبان کی لٹریچر، اس کا فلسفہ اور اس کے اندر جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اس سب کو حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ من عرف لغت قوم سلم من مکرہم، جو کسی قوم کی زبان سیکھ جاتا ہے وہ ان کے مکر اور ان کی چالوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اس لیے انگریزی زبان سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انگریزی کو فخر کی علامت بنانا، اس کے اوپر اترانا، اسے تعمیر اور ترقی کی علامت اور تہذیب کی علامت سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ کوئی اگر انگریزی کے چند جملے بول لیتا ہے تو وہ کوئی بہت زیادہ تہذیب یافتہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ اور میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو دو خواتین مذاق اڑا رہی ہیں ان کو انگریزی صرف اتنی آتی ہے کہ وہ چند جملے اس کے بول لیتی ہیں، ان کا انگریزی لٹریچر سے، اس کے فلسفے سے، اس کے ادب سے شاید دور کا بھی واسطہ نہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں اصل میں یہ وہ 200 سالہ دور غلامی کے اثرات ہیں جو اب تک باقی ہیں۔ انگریز یہاں 200 سال تک اس نے غلامی کی، اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں یہاں موجود رہا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں یہ تصور پیدا ہونے لگا کہ پڑھا لکھا وہ ہے جسے انگریزی زبان آتی ہے، اور تہذیبی یافتہ وہ ہے جو انگریزوں کی تہذیب سے آشنا ہے، اور جو کھانے پینے میں اور ٹیبل مینرز میں وہی مینرز اختیار کرتا ہے جو انگریز نے دیے ہیں، جو اوڑھنے بچھونے میں اور لباس اور پوشاک میں وہی طرز اختیار کرتا ہے جو انگریز نے دیا ہے، تو شاید وہی سلیقے والا ہے، وہی باشعور ہے، اور وہی شاید ذہین ہے، اور وہی شاید کامیاب ہے۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ہم اگر دیکھیں ایرانیوں کو، ہم اگر دیکھیں ترکوں کو، ہم اگر دیکھیں افغانوں کو، تو وہ اس لحاظ سے بالکل ایک آزاد اور خود مختار قوم کی طرح ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کا اپنا لائف سٹائل ہے، اور وہ خود اپنی ان کی زبان ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے ہاں دیکھیں تو ہماری عدلیہ اور عدالتی نظام سارا انگریزی میں، ہماری پارلیمنٹ انگریزی میں قانون سازی کرتی ہے، ہمارے جو حکومت کی مشینری ہے اور ہماری بیوروکریسی ہے وہ ساری کی ساری انگریزی میں تمام کورسپونڈنس کرتی ہے، اور ہم اردو کو ابھی تک اپنانے میں ناکام ثابت ہوئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز نے 200 سال کے دوران ہمیں یہ سکھایا کہ یہ جو ہماری تہذیب ہے یہ غلامانہ تہذیب ہے۔ مثلا اس نے جو ہمارے سیمبلز تھے، اس نے جو ہمارے عزت کے نشان تھے ان کو بے عزتی کے نشان بنا دیا، اور آج تک وہ قائم ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ عدالت کی کرسی پر جو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے گاؤن پہنا ہوا ہے، وہ 3 پیس سوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پیچھے جو ان کا اسسٹنٹ کھڑا ہے، جو دربان کھڑا ہے، اس نے شیروانی پہنی ہوئی ہے، اس نے قراقلی پہنی ہوئی ہے۔ حالانکہ شیروانی تو مسلمانوں کی عزت کا لباس ہے، قراقل کی ٹوپی یہ تو مسلمانوں کی عزت کا لباس ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں چلے جائیں تو جو دروازہ کھولنے والے آپ کو دربان نظر آئیں گے، انہیں پگڑی پہنائی جاتی ہے، حالانکہ پگڑی تو مسلمانوں کے ہاں عزت کی علامت ہے۔ اسی طرح خانسامہ یہ کسی دور میں یہ وزارت خزانہ کا ایک اہم عہدہ سمجھا جاتا تھا، آج ہم نے اسے باورچی کے مترادف کر دیا ہے۔ اسی طرح صوبے دار یہ گورنر کے مترادف بولا جاتا تھا، ہم نے فوج میں سے ایک نان گزیٹڈ افسر اور ملازم کی صورت میں اب یہ بولنے شروع ہو گیا ہے۔
اسی طرح خلیفہ، یہ مسلمانوں کا طاقتور ترین حکمران جس پر پوری امت مسلمہ جمع ہوتی تھی، اس کو خلیفہ کہا جاتا تھا، ہم نے اسے نائی کے مترادف کر دیا اور یہ نام نائی کو دے دیا۔ تو یہ گویا سارا انگریز کی وہ چال ہے کہ جس نے مسلمانوں کی جو عزت کی سمبلز تھیں ان کو بے عزتی والے سمبلز بنا کر مسلمانوں کو ایک احساس کمتری میں مبتلا کر دیا۔ لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ ہم ان احساس کمتری کے علامات سے نکلیں، اس احساس کمتری والی ذہنیت سے نکلیں اور کھل کر اس پر فخر کریں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہماری زبان اردو ہے، ہماری تہذیب وہ شلوار قمیض والی ہے، ہماری تہذیب شیروانی والی ہے، ہماری تہذیب ٹوپی اور پگڑی والی ہے، داڑھی والی ہے، اور اسی کو عزت کی علامت بنائیں۔ ہمارا پرائم منسٹر، ہمارا جج، ہمارا بیوروکریٹ وہ اس لباس میں لوگوں کے سامنے آئے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بیرے کو 3 پیس سوٹ پہنانا چاہیے، ہمیں دربار کے دربان جو کھڑا ہے، جو دروازہ کھولنے والا ہے، اسے 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہنانا چاہیے، اور جو ہمارا صدر ہے، جو ہمارا وزیر اعظم ہے، جو ہمارا عدلیہ کا جج ہے، اسے پاکستان کی تہذیب اور اس کی آداب کے مطابق لباس اور پوشاک اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے جو ٹیبل مینرز ہیں وہ چھری اور کانٹے والے نہیں ہیں، اور اگر چھری اور کانٹے والے بھی ہیں تو بائیں ہاتھ والے نہیں ہیں، ہم تو دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں، ہم تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے والے لوگ ہیں، ہمارے تو اپنے ٹیبل مینرز ہیں، ہمیں تو آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، پھر ہماری مشرقی تہذیب نے سکھائے ہیں، تو ہمیں انہی آداب پر فخر کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق دنیا کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، اور سر اٹھا کر جینے کی اپنی نوجوان نسل کو تربیت دینی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔